اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخرین منہم لما يلحقوا بهم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الإيمان بالثريا لناوله رجال أو رجل من هؤلاء، رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، کیوں میں پتے چباؤں ثمر چھوڑ کے۔ معزز دوستو، آج 27 اکتوبر 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ آپ اور ہم یہاں جامعہ عثمانیہ خانگڑھ ضلع مظفر گڑھ میں سالانہ سیرت کے پروگرام میں جمع ہیں۔ میرے ساتھیوں، میرے استاد زادہ قاری عزیز الرحمن، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے واسطے سے آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آج ہمارے اس پروگرام کی سرپرستی استاذ العلماء حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلمیذ رشید حضرت مولانا احمد یار دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جامعہ عثمانیہ میرا مادر علمی ہے، میں نے یہاں اساتذہ کرام سے پڑھا ہے۔ میرے قرآن کریم کے استاذ قاری محمد بشیر دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ میری گرامر میں میرے صرف کے استاد حضرت مولانا عبدالرشید دامت برکاتہم العالیہ، نحو میں حضرت مولانا قاری محمد اشرف دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر میں، علم میں، صحت میں، اولاد میں عافیت کے ساتھ ترقی عطا فرمائے۔ میرے ساتھیوں، میرے ذمہ عنوان ہے سیرت و کردار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں کوشش کروں گا کہ اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں قرآن کریم، احادیث نبویہ، پیغمبر کے صحابہ اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ کے کردار کے حوالے سے چند باتیں پیش کر پاؤں۔ بس آپ توجہ میری طرف رکھنا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں حضرت قاری صاحب کا، جنہوں نے مجھے میرا پسندیدہ اور اول وقت عطا فرمایا ہے۔ میں گفتگو اس وقت کرنا دل سے پسند کرتا ہوں جب مجمع جاگ رہا ہو۔ یہ نہ ہو کہ مجمع سویا ہو اور وہ کہے حق ہے اور سچ ہے، اس وقت پھر بات نہ کرنے کا مزہ ہوتا ہے نہ سننے کا مزہ ہوتا ہے۔ تو آپ توجہ رکھنا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے ساتھیوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ سب سے پہلے میں اس تعارف کو پیش کر رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں جن کی بشارت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے۔ امام ابو حنیفہ وہ عظیم شخص ہیں جن کے آمد کی بشارت حضور پاک نے اپنی حدیث میں دی ہے۔ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا امام ابو حنیفہ کا ذکر قرآن کریم میں کہاں ہے؟ امام ابو حنیفہ کا ذکر رسول اللہ کی حدیث میں کہاں ہے؟ میں آپ کی خدمت میں جو آیت اور حدیث پڑھ چکا ہوں، میں اسی کا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ سورت نمبر 62 سورت جمعہ، پارہ نمبر 28، رب کریم نے اس سورت کے پہلے رکوع آیت نمبر 3 میں دو جماعتوں کی بات فرمائی ہے، ایک عربی لوگوں کی، ایک عجمی لوگوں کی۔ قرآن کریم اترا، رب کریم کے رسول کریم پر قرآن کریم نازل ہوا، اور اس قرآن کریم میں رسالت مآب علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی کہ اے پیارے پیغمبر، آپ کے ساتھ عربی جماعت موجود ہے، یہ عرب کے لوگ ہیں، دین کی خدمت کر رہے، دین کی بات کر رہے، لیکن ایک بات ان میں اعلان فرما دیجئے کہ آپ کے بعد عجمی لوگ آئیں گے، آ کر دین کی دعوت دیں گے، دین کی تبلیغ کریں گے، دین کی باتیں سمجھائیں گے۔ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آیت اتری کہ عربی کے بعد عجمی بھی آئیں گے تو صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ آؤ میں آپ کی خدمت میں سورۃ جمعہ کے پہلے رکوع سے اس آیت کو پیش کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا هُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے امیین میں یعنی اہل عرب میں ایک نبی مبعوث فرمائے ہیں۔ اس نبی کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کا قرآن ان پر تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو شرک کی اور باقی نحوست کی پلیتی سے پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي غَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً اس نبی کے آنے سے پہلے یہ لوگ تو کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ نے عرب کی بات کی۔ اب آیت نمبر 3 شروع ہوئی، فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اس اللہ کا اعلان ہے ان کے علاوہ عجمی لوگ بھی آئیں گے، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے، ابھی دنیا میں نہیں آئے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ اپنی طاقت میں طاقتور بھی ہے اور اپنی حکمت میں با حکمت بھی ہے۔ اللہ کو پتا ہے کب بھیجنا ہے، یہ رب کی حکمت اور اللہ کی طاقت ہے۔ جب رب اس عجمی کو بھیجیں گے العزیز، یہ کہہ کر بتایا کہ اس طاقتور کا مقابلہ بھی تم نہیں کر سکتے، کیونکہ ساری طاقتیں اللہ کے پاس۔ یہ رب کریم کی قرآن کریم سورۃ جمعہ آیت نمبر 3 یہ نازل ہوتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم، حدیث نمبر 4897 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کے جلد 2 میں کتاب التفسیر ہے، سورۃ جمعہ ہے، حدیث نمبر 4897 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کننا جلوساً عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عشاق کا مجمع، پیغمبر کے شاگردان، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت حضور پاک کی خدمت میں حاضر تھے۔ فَأَنزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک پر سورۃ جمعہ نازل فرمائی، اور جب یہ آیت آئی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ عجمی آئیں گے، آ کر دین کی خدمت کریں گے، جو ابھی اس وقت تک تمہارے پاس نہیں آئے۔ یہ آیت اتری، ہم میں سوال اٹھا، ہم میں حیرانگی ہوئی کہ ہم بھی عربی، اللہ کے رسول بھی عربی، اللہ نے عرب کے بعد عجم کی بات کی ہے۔ یہ عجم کے لوگ کون ہیں؟ قال قلت من ہم یا رسول اللہ، کہتے ہیں سب سے پہلے سوال کی بات کی خواہش مجھے ہوئی، میں نے آگے 2 زانوئے رسول اللہ کو تھاما، حضور کے دامن رحمت کو تھاما اور یہ بات پوچھ لی، من ہم یا رسول اللہ، بتاتا اللہ ہے، سمجھاتے آپ ہیں، ہمیں سمجھا بتا دیجئے اللہ کس عجمی کی بات فرما رہے ہیں جو ابھی نہیں آئے، لیکن رب کے قرآن میں اس عجمی کو سلامیاں پیش ہو رہی جو ابھی نہیں پہنچے۔ اس عجمی کے ڈنکے سورۃ جمعہ میں رب کریم قرآن میں بجا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ کہتے فَلَمْ يُرَاجِعُهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا، میں نے ایک بار پوچھا، حضور مسکرا دیے، دوسری بار پوچھا، پیغمبر نے جواب نہ دیا، میں نے تیسری بار دامن رحمت کو تھاما، میں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے، ہمیں حیرانگی ہو رہی ہے، ہم عربی ہیں، اللہ کس عجمی کی بات فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وَفِينَا سلمان الفارسی،
ہم میں حضرت سلیمان بھی بیٹھے تھے اور وہ فارسی تھے، وہ عجمی تھے۔ ہم حیران ہیں کہ یہ تو موجود ہے، اللہ غیر موجود کی بات کرتے ہیں، ابھی تو کوئی اور یہاں موجود نہیں ہے۔ اگر حضرت سلیمان فارسی مراد ہوتے تو یہ تو یہاں بیٹھے ہیں، لیکن رب فرماتے ہیں لما یلحقوا بہم، ابھی نہیں آئے تو کون ہے؟ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی کو بھی دیکھتے، اللہ کے رسول کی خدمت میں سوال بھی کرتے، تو فوضع یدہ علی سلمانہ، حضور پاک علیہ السلام، ایک منٹ تھوڑا آگے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سلیمان کو یوں بلایا اور ان کے کندھ، میں سنت کی وجہ سے ہاتھ رکھ رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے یوں، حضور پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ابو ہریرہ پوچھنا چاہتے تھے، آؤ سنو، لو کان الایمان عند الثریا لناولہ رجال او رجل من ہؤلاء، اس کی قوم کے خوش قسمت آئیں گے اور ثریا ستارے سے بھی علم اتار کے نیچے لائیں۔ توجہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے عجمی آئیں گے، حضور کا فرمان بتاتا ہے سلمان فارسی کی قوم یعنی عجم میں سے آئیں گے، اور ان کا کارنامہ کیا ہوگا، ان کا کردار، کریکٹر، حیات و خدمات، سیرت و کردار کیا ہوگا؟ فرمایا لناولہ رجال او رجل من ہؤلاء لو کان الایمان عند الثریا، ایمان، علم، دین، شریعت، ایقان، احسان، مسائل، قرآن و سنت کے علوم، اجماع و قیاس کے مسائل غامضہ اگر اتنے بلند ہو جائیں، بلند ہو جائیں، بلند ہو جائیں کہ ستاروں تک پہنچے، تو وہ جو عجمی آئیں گے اللہ ان کو یوں طاقت دے گا، اللہ ان کو یوں علم دے گا، اللہ ان کو یوں رتبہ دے گا، اللہ ان کو یہ درجہ دے گا، اللہ ان کی یہ حیثیت بنائے گا، اللہ ان کی ویلیو یہ رکھے گا کہ وہ ستاروں سے اتار کے امت کے دسترس میں دے دیں۔ یہ آیت اور یہ حدیث، میں نے کہا میں آیت بھی بات کر رہا ہوں، حدیث پاک بھی پیش کر رہا ہوں، ذرا آئیے ان محدثین و مفسرین کے پاس جو اللہ کا قرآن بھی جانتے ہیں، حضور کا فرمان بھی جانتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں بتائیے اس قرآن کی آیت کی تفسیر، اس پیغمبر کے فرمان کی تشریح کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں حافظ الحدیث علامہ عبد الرحمن جلال الدین السیوطی المتوفى 911 ہجری رحمہ اللہ کی تصریح پیش کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ۔ یہ اس میں لکھتے ہیں اے لوگو، پیغمبر علیہ السلام پر آیت اتری، رب نے فرمایا عجمی آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے مسئلہ پوچھ کے آدھا تو حل کرا دیا کہ جو عجمی آئیں گے وہ عجمی کون ہوں گے؟ تو حضور پاک نے بتایا سلمان فارسی کے علاقے اس کی قوم سے ہوں گے۔ فرمایا آؤ میں تمہیں پیش کر رہا ہوں یہ بندہ کون ہے، میں کیوں ان کی خدمت میں آیا ہوں؟ اس لیے آیا ہوں کہ علامہ جلال الدین سیوطی حنفی نہیں ہے، امام شافعی کے مقلد ہیں، اگر غیر کا مقلد بھی یہ بات مانتا ہو تو اپنے تو یقیناً مانتے ہوں گے۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں مجھے بتاؤ یہ عجمی کون ہے؟ تو میں نے دیکھا پیغمبر کے صحابہ کے بعد جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، جنہوں نے دین کو چار دانگ عالم میں پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، وہ چار بندے ہیں۔ دنیا جن کو ائمہ اربع کہتی ہے، دنیا جن کو چار امام کہتی ہے، ایک امام امام مالک ہے، ایک امام امام شافعی ہے، ایک امام امام احمد ابن حنبل ہے، اور سب سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ ذرا میں ان کی کاسٹ چیک کرتا ہوں، ان کی قوم کی تفتیش کرتا ہوں، ان کا نسب، ان کا شجرہ نسب، ان کی ذات، ان کے احوال، ان کی پرسنالٹی، ان کو کاسٹلی دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا امام مالک اس دھرتی کے دوسرے نمبر کے امام ہیں، ان کی قوم کا نام، ان کے ابا کا نام یہ مالک ابن انس ہے، اور ان کا قبیلہ بنو اصبحی ہے۔ الاسبحی قبیلہ عربی ہے، عجمی نہیں ہے۔ تو میں نے کہہ لیا
पैगंबर ने अजमी फरमाया, रब ने अजमी फरमाया। इमाम मालिक का दर्जा बहुत आला, लेकिन इस आयत का मतलब इमाम मालिक नहीं हो सकते। फिर मैंने हाजिरी दी है उम्मत के तीसरे बड़े इमाम इमाम शाफी के पास। इमाम शाफी का नाम मोहम्मद है, वालिद का नाम इदरीस है, लक़ब अश-शाफ़ी है। ये सहाबा कराम में एक सहाबी अश-शाफ़ी सहाबी के पड़पोते की नस्ल है। इनका रुतबा भी बड़ा, इनका दर्जा भी बड़ा, इनका इल्म भी बड़ा, लेकिन मैंने इनकी कौम पता की है, इनका कबीला देखा है, इनकी जात देखी है, इनका शजरा नसब देखा है, तो मुझे पता चला इनका कबीला मुत्तलबी कुरैशी है। तो मैं समझ गया कि मुत्तलबी कुरैशी कबीला अरबी कबीला है, अजमी नहीं है। इमाम शाफी की कद्र मंजिलत अपनी जगह, मकाम व मर्तबा अपनी जगह, दर्जा हैसियत व वैल्यू अपनी जगह, इल्म में फाक़िर होना अपनी जगह, लेकिन आयत कहती है अरबी नहीं अजमी होंगे। हुजूर फरमाते हैं अरबी नहीं अजमी होंगे। तो इमाम शाफी बावजूद जलालत इल्मी के मुराद नहीं हो सकते। फिर मैं आया उम्मत के चौथे बड़े इमाम के दरबार में, जिनका नाम इमाम अहमद है। मैंने तलाश किया, इनके अब्बा का नाम मोहम्मद है, उनके अब्बा का नाम हम्बल है, हम्बल इनका दादा है, इनका नाम है अहमद इब्ने मोहम्मद इब्ने हम्बल। ये रहने वाले इराक के हैं, बगदाद के हैं। मैंने इनके कबीले को देखा, इनका कबीला कौन सा है, तो मुझे इमाम अहमद इब्ने हम्बल के कबीले का नाम बनु शैबान मिला है। तो शैबानी कबीला भी अरबी कबीला है, अजमी कबीला नहीं है। अल्लाह ताला अजम की बात करते हैं और ये तो अरब कबीला है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल की अज़मत, इमाम अहमद इब्ने हम्बल का मकाम अपनी जगह मुसल्लम है। उम्मत का एक तबका इनको इमाम मानता है, लेकिन इमाम मालिक मुराद नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो अरबी है, अजमी नहीं है। फिर मैं आया मुहद्दिसीन के दरवाजे पे, तो मुझे जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह तमयीज़ सहीफा फी मनाक़िब अबी हनीफा में ये बात लिखते नजर आते हैं। वो कहते हैं लोगो अकूलू कद बशरहु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल इमाम अबी हनीफा व हुवा अव्वल मन दव्वन इल्म शरिया वरतबहु अबवाबन सुम्मा तबअहु मालिकुन फी तरतीबिल मुअत्ता। कहे लोगो पैगंबर के सहाबा व अहले बैत का जमाना गुजरा, उसके बाद जो शख्स आए हैं जिसने दीन की फहरिस्तें बताई हैं, दीन को तरतीब से लिखा है, मसाइल फजाइल दलाइल अकायद एक एक चीज अलग अलग लिख के, आसान आसान लिख के, कुरान के मसाइल आसान लफ्जों में, हदीस के मसाइल आसान लफ्जों में, फिक़्ह के मसाइल आसान लफ्जों में, शरीयत के गामिज़ मसाइल आसान लफ्जों में जिसने जमा करके दुनिया को दिए हैं। अकूलू कद बशरहु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल इमाम अबी हनीफा, अहले इल्म का, अहले दीन का, अहले तक़वा का, अहले तहारत का, अहले लिल्लाहियत का, अहले शरीयत का ये ऐलान है इत्तिफाकी के फरमाने खुदा हो या फरमाने मुस्तफा हो, उससे मुराद इमाम अबू हनीफा है, अजमी भी है, इमाम अजमी भी है, इमाम भी है। कबीला इनका अजम, कूफा के रहने वाले, कूफा वो जगह जो संगम पे वाक़े है, इधर अरब है उधर अजम है, इमाम अजमी है, संगम सरहद पे बैठा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैठा है, अरबी नबी के सहाबा से पढ़ता है, अजमी उम्मत को समझाता। तो मैंने कहा इमाम अबू हनीफा वो रुतबा, इमाम अबू हनीफा वो मकाम, इमाम अबू हनीफा वो दर्जा रखने वाली शख्सियत है जिसका जिक्र अल्लाह कुरान में करे, हुजूर फरमान में। ये मेरे इमाम का पहला तारुफ जो मैं तकरीर की पहली जुज पेश कर रहा हूं कि मेरा इमाम कौन है। तो मेरा इमाम वो है जिसकी बात रब ने सूरत जुमा आयत नंबर, पीछे वाले नहीं बोलते, आयत नंबर, नारा तो आप अभी हाथ लगा के कर रहे थे, ऐ साल में हज के महीनों में हाथ खड़ा करो, लेकिन मुझे आप जवाब नहीं देते, मसला याद करें। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की खुशखबरी अल्लाह किस सूरत में देते हैं? येड़ा नहीं है आज, कौन सा दिन है? इश्तिहार पे क्या लिखा है? बरोज़ जुमा, जुमा, तो सूरत जुमा आयत नंबर, बोलिए आयत नंबर 3। अल्लाह ताला ने अजमी की बात की है, सही बुखारी जल्द नंबर 2 किताब तफसीर। अल्लाह ताला के नबी ने
اجمی کی وضاحت کر دی ہے، محدثین کا حوالہ پیش کر چکا ہوں کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ کی ذات ہے، تو پتہ چلا میرا امام اعظم وہ ہے جو رب سے بھی منظوری لے کر آیا ہے، مصطفیٰ سے بھی منظوری لے کر آیا۔ اچھا اب توجہ رکھنا، اس آیت کے بعد حدیث میں ایک لفظ ہے جس کا ترجمہ میں نے کیا، تشریح میں نے اس وقت کے لیے رکھ دی کہ میں آپ کی خدمت میں یہ تشریح پیش کر پاؤں۔ رب کریم نے رسول کریم پر جو علم اتارا اور اس علم اور معلومات میں پیغمبر کریم نے، پیغمبر عظیم نے، ہمارے نبی نے امام صاحب کا اشارہ فرمایا، تو وہ اشارہ کیا ہے؟ میں حدیث پڑھ چکا ہوں، حضور پاک بتاتے ہیں لو کان الایمان عند الثریا، ایمان، علم، دین، شریعت، اسلام، مذہب، ایقان و احسان ثریا ستارے تک اونچے ہو جائیں تو پھر بھی یہ لوگ اتار کے لائیں گے۔ میرا سوال ہے ثریا کسے کہتے ہیں؟ ثریا کا معنی کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی لفظ ثریا اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے کہ وہ اسلاف جو پائی تھی، وہ میراث جو پائی تھی ہم نے اسلاف سے، وہ گوا بیٹھے تو ثریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا۔ تو ثریا کسے کہتے ہیں؟ ثریا کا مطلب ہے ستاروں کا جم گٹھا۔ ثریا کہتے ہیں مجموع النجوم، نجوم ستاروں کے جھرمٹ کو ثریا کہتے ہیں۔ بعض مورخین کہتے ہیں ثریا مریخ ستارے کا نام ہے جو زمین پہ چلتے ہیں، یہ کلومیٹر ہیں جو آسمان کی پیمائش کے لیے آلات ہیں، وہاں نوری میل ہیں، نوری میل کئی کلومیٹروں تک محدود ہوتا ہے، تو کہتے ہیں 9 کروڑ نوری میل کی مسافت پہ مریخ ستارہ ٹھہرا ہے، اتنی بلندی پہ وہ ثریا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بات کی۔ تو میرا سوال ہے خانگڑھ کے غیورو، میں ایک اہل علم کے مرکز علمی درسگاہ میں بیٹھا ہوں، میرے قدم ریت کی دیوار پہ نہیں ہے، چٹانوں سے مزنی مضبوط جگہ پہ ہے، میں اہل علم کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں، آن ایئر دنیا میں یہ جملہ جا رہا ہے، مجھے بتائیں ستاروں سے پڑھا جاتا ہے؟ اس میں کوئی فن نجوم کی بات تو نہیں ہو رہی کہ ستارے سے پڑھنے بستہ اٹھا کے جائیں گے، کہ ستارے کو استاد بنائیں گے اور سورج چاند ستارے سیارے استاد ہوتے ہیں؟ دنیا میں ہر بندہ کہے گا جی نہیں، سورج چاند ستارے سیارے یہ استاد نہیں ہوتے۔ تو میرا ایک سوال ہے، اے لوگوں پھر پیغمبر نے یہ جملہ غلط تو نہیں فرمایا؟ یقیناً غلط نہیں فرمایا۔ پھر ستارے سے مراد کیا ہے؟ میں گیا ہوں امام حاکم کے دربار پہ، میں نے کہا امام وقت تیرا بڑا نام ہے، تو حدیث پاک کو جانتا ہے، معرفت علوم الحدیث تو نے کتاب لکھی ہے، مستدرک علیہ الصحیحین تو نے حدیث کی کتاب لکھ دی ہے، تیرا بڑا مقام المتوفہ 405 ہجری، آج سے 1000 سال پہلے کے بندے، میں نے ان کی کتاب اٹھائی معرفت علوم الحدیث کہ میں حدیث کے لفظ میں لفظ ستارے پہ اٹک گیا، مجھے سمجھا دے ستارے کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر نے امام ابو حنیفہ کے اشارے میں ستارے سے علم لانے کی بات کی ہے۔ میں نے دیکھا ہے ابو حنیفہ کے 4000 استاد ہیں، کسی استاد کا نام نجم نہیں ہے، کسی استاد کا نام ستارہ نہیں ہے، کسی استاد کا نام اسپاٹ نہیں ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ امام حاکم اصول حدیث کا امام ہے، دنیا شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، ظاہری ہو، کسی مذہب کو ماننے والا ہو، وہ اصول حدیث جب پڑھے گا امام مالک کی معرفت علوم الحدیث کو سامنے رکھ کے پڑھے گا، اس کے بغیر اصول حدیث نہیں آتے۔ تو امام حاکم نے امام احمد رحمہ اللہ کی اصول کو پیش کرتے فرمایا اے لوگوں یاد رکھنا، ان الحدیث یفسر بعضہ بعضا، یاد رکھنا ایک حدیث سمجھ نہ آئے اس جیسی دوسری حدیث اٹھاؤ، دونوں کے لفظوں کو ملاؤ، مطلب سمجھ آتا ہے۔ ایک حدیث اسی طرح کی دوسری حدیث دیکھ لیں کہ ستارہ کہیں اور بھی استعمال ہوا ہے،
اگر ہوا ہے تو وہ حدیث کون سی ہے، وہ بات کون سی ہے، وہ فرمان کون سا ہے، وہ کلام کون سا ہے؟ ادھر بھی دیکھیں گے جو لفظ حضور نے فرمایا ادھر مراد پھر لفظ ایک تو مطلب ایک. تو میں آیا حدیث پاک کی کتب کی طرف. مجھے مشکات جلد نمبر 2 کتاب المناقب باب مناقب صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے مدنی کریم سرکار دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملا، مسئلہ حل ہو گیا. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اے لوگو ہدایت کے متلاشی ہو، اے لوگو نجات کے متلاشی ہو، اے لوگو کامیابی کے متلاشی ہو، اے لوگو فوز و فلاح کے متلاشی ہو. تمہیں کامیابی چاہیے، تمہیں نجات چاہیے، تمہیں کامیابی اور کامرانی کی تلاش ہے تو میں تمہیں آئیڈیل دے رہا ہوں، شخصیات دے رہا ہوں، افراد دے رہا ہوں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ پیش کر رہا ہوں. اصحابی کالنجوم، حضور پاک نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. خانگڑھ کے غیوروں مسئلہ حل ہو گیا. ادھر پیغمبر نے صحابہ کو ستارے فرمایا، ادھر پیغمبر نے ابو حنیفہ کو ستاروں سے علم لینے والا فرمایا. میں نے دیکھا امام ابو حنیفہ کے استاد صحابہ، میں نے دیکھا امام ابو حنیفہ کے معلم صحابہ، میں نے دیکھا امام ابو حنیفہ کے مدرس صحابہ، میں نے دیکھا امام ابو حنیفہ کے ٹیوٹر صحابہ، میں نے دیکھا امام ابو حنیفہ کے پروفیسر صحابہ، میں نے دیکھا امام ابو حنیفہ پیغمبر اسلام کے شاگردوں کو اپنا ٹیچر مان کے، استاد مان کے، معلم مان کے، مدرس مان کے ان کی خدمت میں حاضری دیتا ہے. کبھی ایک حدیث سے ایک پیغمبر کے صحابی سے پوچھتا ہے، کبھی دوسری حدیث پیغمبر کے دوسرے صحابی سے پوچھتا ہے، کبھی تیسری حدیث کا مطلب پیغمبر کے تیسرے صحابی سے پوچھتا ہے. اسے سفر کرنے پڑے، اس نے سفر کیے، اسے قربانی دینی پڑی، اس نے قربانی دی، اسے بھوک برداشت کرنی پڑی، اس نے بھوک برداشت کی، اسے پیاس برداشت کرنی پڑی، اس نے پیاس برداشت کی، اس نے گرمی کو گرمی نہیں دیکھا، سردی کو سردی نہیں دیکھا، تکلیف کو تکلیف نہیں دیکھا، دقت کو دقت نہیں دیکھا، شدت کو شدت نہیں دیکھا، حدت کو حدت نہیں دیکھا. ہر تکلیف کو پسے پشت ڈالا، ہر تقاضے کو بات میں رکھا، ہر بات کو پیچھے رکھا. علم پہلے، ایمان پہلے، شریعت پہلے، قرآن پہلے، فرمان پہلے. اس نے سفر کیا. میں نے دیکھا یہ پیغمبر کے صحابہ سے پڑھتا جاتا ہے، علم پڑھ کے امت کو پڑھاتا جاتا ہے. مسئلہ حل ہو گیا. پیغمبر نے فرمایا جو شخص آئے گا وہ ستاروں سے علم لائے گا. دوسری جگہ فرمایا ستارے سے مراد صحابہ ہے. پتہ چلا ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا ہے، امت کو پڑھایا. بات امام صاحب کی ہے، پہلے تو نعرہ لگائے نہیں، سبق سمجھے، اور اگر نعرہ لگانا تو امام صاحب کا لگا. محسن انسانیت حضرت امام ابو حنیفہ، محسن اسلام حضرت امام ابو حنیفہ. نعرہ تکبیر. توجہ. میں نے کہا پیغمبر کے صحابہ سے پڑھا، نبی کے صحابہ کو استاذ مانا، معلم مانا، مدرس مانا، ٹیچر مانا، ان سے پڑھا. میرے جانے کے بعد کوئی آپ سے پوچھے، مفتی عبدالواحد قریشی اعلان کر گیا پیغمبر کے صحابہ امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کے صحابہ امام ابو حنیفہ کے معلم، پیغمبر کے صحابہ امام ابو حنیفہ کے مدرس. تو دو چار کا نام بتاؤ کن ناموں والے صحابی سے امام ابو حنیفہ نے پڑھا ہے، کن ناموں والے اسم گرامی والے پیغمبر کے صحابہ سے امام ابو حنیفہ نے پڑھا ہے. آؤ میں آپ کی خدمت میں حوالے بھی رکھتا ہوں، دلائل بھی رکھتا ہوں، ایویڈنس رکھتا ہوں، ثبوت رکھتا ہوں، پروف رکھتا ہوں. دل کی تختی پہ تعویذ بنا
اللہ کے میرے اس پروف کو رکھ لینا، یقین مانیے میں کتب پیش کر رہا ہوں، آپ توجہ رکھنا، آپ کی مرضی ہے، آپ کتاب اٹھانا چاہیں آپ اٹھائیے، امام خوارزمی کی جامع المسانید اٹھائیے، آپ کی مرضی، مسند ابی حنیفہ امام علاء الدین حسکفی کی اٹھائیے، آپ کی مرضی، کتاب الآثار امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم القاسی کی اٹھائیے، آپ کی مرضی، کتاب الآثار امام محمد بن حسن شیبانی کی اٹھائیے، آپ کی مرضی، کتاب الآثار امام ظفر بن حسین کی اٹھائیے، آپ کی مرضی، کتاب الآثار امام عطیہ کی اٹھائیے، آپ کی مرضی، کتاب الآثار امام حسن بن زیاد لؤلؤی کی اٹھائیے، آپ کی مرضی، الجامع عبداللہ ابن مبارک کی اٹھائیے، آپ کی مرضی۔ اس سے آگے بڑھ کے اگر آپ بات میں آنا چاہتے ہیں آپ تمہیز الصحیفہ جلال الدین سیوطی کی اٹھائیے، آپ کی مرضی۔ کے ساتھ ساتھ کتب میں آگے چلتے جائیے، مکانت الامام ابی حنیفہ فی الحدیث محدث عبد الرشید نوائی کی اٹھائیے، آپ کی مرضی۔ اس سے بھی آگے آئے امام ذہبی کی مناقب ابی حنیفہ و صاحبی اٹھائیے، آپ کی مرضی۔ اسی طرح تنسیق النظام فی مسند الامام ملا حسن شملی کی اٹھائیے، آپ کی مرضی۔ ان تمام محدثین نے، محرخین نے، علماء نے، کتب کے مصنفین نے اپنی کتب میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ نے 70 صحابہ کا زمانہ پایا ہے، 22 صحابہ سے زیارت کی ہے، 8 صحابہ سے علم حدیث پڑھا ہے۔ میں نے نام دیکھے تو مجھے پتا چلا پیغمبر کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ میں نے دیکھا پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ میں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ میں نے دیکھا عبداللہ بن حارث بن جزء الزبیدی رضی اللہ عنہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ میں نے دیکھا پیغمبر کے صحابی حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ میں نے دیکھا حضرت واصلۃ بن الاسقا پیغمبر کے صحابی رضی اللہ عنہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ میں نے دیکھا ابو طفیل عامر بن واصلہ المکی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ میں نے دیکھا حضرت سہل بن سعد انصاری الساعدی المدنی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ میں نے دیکھا حضرت صدی بن عجلان الشامی رضی اللہ عنہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ میں نے دیکھا حضرت عائشہ بنت حجرت رضی اللہ عنہ پیغمبر کی صحابیہ امام ابو حنیفہ کی استاد۔ نعرہ تکبیر، شاگرد صحابہ حضرت امام ابو حنیفہ، شاگرد صحابہ حضرت امام ابو حنیفہ۔ جی جی استاد جی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بات فرما رہے کہ ابو طفیل عامر بن واصلہ پیغمبر کے آخری صحابہ میں ہے۔ ان کی وفات کا حضرت استاد نے اشارہ فرمایا۔ میرے دوستو، میں خوش قسمت سمجھتا ہوں فقیہ ملت، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے تلمیذ اور اپنے استاد کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے بتایا امام ابو حنیفہ نے ان صحابہ سے پڑھا، ان صحابہ سے سمجھا، ان صحابہ سے دین کو پڑھا، امت تک بتایا۔ آپ کہیں گے کوئی حدیث سناتے جو امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھی ہو، آؤ کھولتے ہیں حضرت علاء الدین حسکفی کی مسند امام ابی حنیفہ، اس سے یعقوب بن ابراہیم القاسی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی متصل روایت موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حجت ما ابی سنت 16، 16 سال میری عمر شروع ہوئی۔ میرے ابا نے کہا بیٹا حج کو جاؤ گے؟ میں نے کہا ابا جی اس سے بڑھ کے سعادت اور کیا ہوگی، چلیے میں آپ کے ساتھ حج پہ جاتا ہوں۔ فیضا نحن بمکہ، جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے ہم نے دیکھا رجل حولہ رجال، ایک شخص کے ارد گرد مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے ابا سے پوچھا من ھذا الرجل، یہ بندہ کون ہے؟ ابو نے بتایا یقال لہ عبداللہ ابن حارث ابن جزء الزبیدی، ھذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے صحابی عبداللہ ابن حارث ابن جزء الزبیدی
آتی ہیں. میں نے ابا سے پوچھا ایو شیء عنده, کس بنیاد پہ مجمع جمع ہے؟ فرمانے لگے احادیث قد سمعها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حدیثیں سنا رہے ہیں جو انہوں نے اپنے کان سے حضور کی منہ مبارک سے سنی. کہتے میں نے ابا جی سے عرض کیا فدنا منہ یا ابی, ابو مجھے ان کے قریب جانے دیں, مجھے قریب لے جانے دیں, میں قریب سے ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ابو نے فرمایا اوکے بیٹا آؤ. فجعل یفرج عن الناس, ابا نے لوگوں میں راستہ بنانے کے لیے لوگوں کو کہا میرا چھوٹا بچہ پیغمبر کے صحابی کی زیارت کرنا چاہتا ہے, اس کی شاگردی میں جانا چاہتا ہے, تھوڑا راستہ دے دو. لوگوں نے مہربانی کی, راستہ بنتا گیا, میں پہنچتا گیا. میں کہتا ہوں بنتا نہیں گیا, اللہ راستہ بناتے گئے. ابو حنیفہ تو وہ خوش قسمت ہے, تیری بات خدا نے قرآن میں نبی نے فرمان میں کی ہے. فجعل یفرج عن الناس حتی دنوت من, کہتے میں ان کے قریب گیا. ورأیتہ وسمعتہ, میں نے ان کی زیارت کی اور ان سے حدیث سنی. رأیتہ رؤیتاً تابی, سمعتہ روایتاً تابی, یعنی روایتاً بھی تابی, صحابی کو دیکھا, روایتاً بھی تابی, صحابی سے حدیث بھی پڑھی. رأیتہ وسمعتہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صحابی حضور کا فرمان سنا رہے تھے. میرے اللہ کے رسول نے فرمایا من تفقہ فی دین اللہ, اے لوگو اللہ کے دین میں فقہ کا علم حاصل کر لو, شریعت کے ماہر بن جاؤ. کفا اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب, دو ٹینشنز اللہ تم سے ہٹا دیں گے, تمہیں رزق کی ٹینشن بھی نہیں ہوگی اور تم لوگوں کو کوئی پریشانی بھی نہیں آئے گی. رب رزق بھی دے گا, پریشانی بھی ہٹائے گا اگر تم فقہ دین کی شریعت اور مہارت پڑھ لو. یہ حدیث امت کو امام ابو حنیفہ کے واسطے سے بھی ملی ہے, باقیوں سے بھی ملی ہے, امام صاحب کے واسطے سے بھی ملی ہے. اور ارشاد فرمایا لوگو علم فقہ حاصل کر لو, رب وہاں سے رزق دے گا جہاں پہ گمان نہیں ہوگا, اللہ تمہیں ٹینشن فری لائف دے گا. کفاہ اللہ ہمہ, ہر قسم کے ہموم, غموم, تکالیف اور ہر قسم کی ٹینشن سے محفوظ زندگی تمہاری ہوگی. علم فقہ حاصل کر لو. خانگڑھ کے غیورو, یہ حدیث امت کو امام اعظم کے ذریعے ملی. اچھا چلو آگے توجہ رکھ لو. آج کہتے ہیں میں جاب لیس ہوں, میری نوکری نہیں ہے. نوکری نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں شادی نہیں ہوگی, چھوکری بھی نہیں ہے. اب بندہ نوکری کے چکر میں پریشان گھومتا پھرتا ہے, حیران و سرگردان ہے, حلال کی فکر نہیں ہے, وہ حرام کو بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے ریڈی بیٹھا ہوا ہے. بس مجھے کہیں سے پیسہ 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 ہی مل جائے. نانا لوگوں, تمہیں حضرت رسول اللہ کا فرمان امام اعظم کے واسطے سے پیش کر رہا ہوں. حضرت امام مکی نے موفق مکی میں لکھا ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے حضور کا فرمان لائے ہیں. حضرت امام صاحب فرماتے ہیں رأیت انس یصلی فی مسجد الکوفہ, میں کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا, میں نے ان آنکھوں سے زیارت کی پیغمبر کے صحابی اور ہمارے استاد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آ کر وہاں پہ نماز ادا کی. ہم نے دیکھا. منفیوں تمہیں مبارک ہو, تمہارے امام نے ڈائریکٹ صحابہ کو دیکھ کر نماز بتائی ہے. اس پر کوئی اور بات نہیں, ابھی کوئی کسی نے لکھ کے دیتے ہیں یہ ہوا ہے یہ وہ ہوا ہے. امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ کو دیکھ کر امت کو سنایا. ایک ڈائریکٹ بات ہے, اس میں کوئی یوں نہیں ہے کہ یہ جہاز جائے گا 4 گھنٹے اسٹے کر کے کسی جگہ پہنچے گا. امام صاحب کی فلائٹ ڈائریکٹ رسول اللہ تک پہنچتی ہے. میرے دوستو, امام صاحب فرماتے ہیں رأیت انسا یصلی فی مسجد الکوفہ, میں نے مسجد کوفہ میں حضرت انس کو نماز پڑھتے دیکھا. نماز پوری ہوئی, ہم نے مسائل پوچھے, حضور کے فرامین پوچھے, تو ان میں ایک فرمان سنانے کے لیے یہ اشارہ فرمایا کہ اے لوگو وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ, حضرت انس
امام صاحب فرماتے ہیں میرے استاد حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد حضور پاک نے فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا۔ اے لوگوں تم نے علم حاصل، اے لوگوں تم نے اگر توکل سیکھنا ہے، انسانوں پرندوں سے سیکھو۔ پرندہ صبح گھونسلے سے اڑتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے، شام کو آتا ہے، اپنے لیے بھی لاتا ہے، بچوں کے لیے بھی لاتا ہے۔ آج ہمیں رزق کی فکر ہے، اوہ ہم عقل مند تو ہے، ہمارے پاس عقل تو ہے، پرندے کے پاس کیا عقل ہے؟ اگر عقل کی بنیاد پہ روزی ملتی تو پرندے اور جانور بھوک مر جاتے۔ نا روزی اللہ کی لکھی ہوئی کی ترتیب پہ ملتی ہے۔ ہاں چمن سے جو ٹرک چلے گا اور اس میں رکھی ہوئی پیٹیوں میں اس انگور کے دانے پہ میرا نام لکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے میرے منہ میں لانے سے روک نہیں سکتی۔ اور اگر نہیں لکھا تو میں نے دیکھا ہے اسپتال میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے چمچ سے پانی منہ میں ڈالا، وہ بھی باہر۔ رب نے نہیں لکھا تو نہیں ملے گا۔ کیوں رزق کے پیچھے بھاگتے ہو؟ رزاق کی بات کو دیکھو۔ کیوں رزق کے چکر میں ذلیل و خوار ہوتے ہو؟ نانا فرمایا توکل اور بھروسہ سیکھنا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو۔ یہ علم، یہ حدیث پیغمبر کا فرمان امت کو امام ابو حنیفہ کے واسطے سے۔ تو بات چل رہی تھی، میں نے کہا امام ابو حنیفہ کون ہے؟ بات اللہ کے قرآن سے میں نے شروع کی ہے کہ امام ابو حنیفہ وہ ہیں جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے۔ امام ابو حنیفہ وہ ہیں جن کا ذکر حضور کے فرمان میں ہے، اور حضور نے فرمایا ثریا ستارے سے علم لائے گا۔ میں نے ستارے سے بات کی تھی، ستارہ کسے کہتے ہیں؟ میں کہا نبی نے صحابہ کو ستارہ فرمایا، پتہ چلا امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہوں گے، وہ صحابہ سے پڑھیں گے، امت کو پڑھائیں گے، صحابہ سے سمجھیں گے، امت کو سمجھائیں گے، صحابہ سے علم لیں گے، امت کو علم دیں گے، صحابہ سے فتویٰ لیں گے، امت کو فتویٰ دیں گے۔ تو میرے امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا، صحابہ سے سمجھا، صحابہ سے فہم حاصل کیا، علم حاصل کیا اور امت کے امام بن گئے۔ یہ وہ امام جو فقہاء اور محدثین کے شیخ ہیں لیکن پیغمبر کے شاگردوں کے شاگرد، شاگردان رسول کے شاگرد ہیں۔ اور میرے امام کا کارنامہ کیا ہے؟ میں نے بات شروع میں کارنامے کی تھی، آؤ میں کارنامہ پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی تبییض الصحیفہ کو میں نے پیش کیا۔ میں نے کہا ان کا کارنامہ یہ ہے، وہ فرماتے اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ۔ فرمایا امام ابو حنیفہ کا کارنامہ یہ ہے، امام ابو حنیفہ کا کردار یہ ہے، امام ابو حنیفہ کا کریکٹر یہ ہے، امام ابو حنیفہ کی خدمات یہ ہے۔ وہ اول من دون علم الشریعہ، شریعت حضور پہ اتری، صحابہ نے پڑھ کے سنا دی، پہنچا دی۔ امام ابو حنیفہ نے دونہ علم کو لکھوایا، لکھ کر ودونہ ابوابا، اس کو ابواب میں چپٹر میں فہرست میں لکھ کے پوری تفصیل سے نماز کے مسئلے الگ، روزے کے الگ، حج کے الگ، عمرے کے الگ، زکوٰۃ کے الگ، جہاد کے الگ، قربانی کے الگ، طلاق کے الگ، مسائل تجارت الگ، مسائل تمدن الگ، معیشت الگ، معاشرت الگ، مباشرت الگ، ایک ایک چیز کو پوری ترتیب کے ساتھ لکھ کے امت کو دیا ہے۔ اور کتنے علوم دیے ہیں۔ میں حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کی تحقیق کو پیش کرنے لگا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے امام نے جو قرآن سے مسئلے نکالے، میرے امام نے حضور کے فرمان سے مسئلے نکالے، میرے امام نے پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کے فتاوی جات حاصل کیے، اور اپنے تجربے، اپنے ایکسپیرینس، اپنے علمی تفوق کی بنیاد پر جن مسائل کو لکھا ہے، اور مسائل کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ فرمایا ایک فیگر آپ کو سمجھانے لگا ہوں، فرمایا 12,90,000 قرآن اور حدیث سے اور صحابہ سے پوچھ پوچھ کے ابو حنیفہ نے مسائل لکھ کے امت کو دیے ہیں، جسے فقہ حنفی کہتے ہیں۔ 12,90,000 مسائل۔ ایک شخص نے ایک دن امام صاحب پہ اعتراض کیا، میں نے فوراً پوچھا، میں نے کہا 12,90,000 میں صفر کتنے آتی ہیں؟ تو صفریاں گن دے تو ٹائم لگتا ہے، ابو حنیفہ اتنے مسئلے لکھ کے دیا میرا پوترا۔ امام صاحب پہ بات کرتے ہیں جیسے کوئی ایویں سمجھو بھئی ان پر کل علی مسجد امام بنا ہوئے بھئی اے ابو حنیفہ مسجد امام بنا ہے۔ کوئی سوچنا چاہیے کہ یہ وہ ہے جس نے پیغمبر کے صحابہ سے پڑھا ہے، پڑھ کے امت کو پڑھایا۔
میرے دوستو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا علمی کردار ہے کہ اس نے یوں لکھ کے امت کو مسائل دیے. آؤ ذرا امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اس وقت کے جید علماء، فقہاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء امام صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے. میں نے پوچھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کوئی کتاب ہے؟ فرماتے ہیں جی ہاں، امام مالک نے اپنی کتاب میں لکھا اور اسے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں نقل کیا کہ امام مالک کی ملاقات ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ سے ہوئی. کسی نے پوچھا یہ علم میں کتنے مضبوط ہیں؟ اس نے کہا واہ علم میں کتنے مضبوط ہیں، آج ملن دی چس آ گئی ہے. وہ فرمانے لگے اور کہنے لگے انی رأیت الرجل لو کلمک فی هذه الساریۃ ان یجعلها ذهبا لقام بحجتہ. ابو حنیفہ اس علمی چوٹی کا نام ہے، اگر وہ بات کرنے پہ آئے تو دلیل کے ساتھ لکڑی کی ستون کو سونا ثابت کر دے. میں امام شافعی کے دربار پہ گیا، میں نے امام شافعی سے پوچھا آپ کی ملاقات تو امام صاحب سے نہیں ہے، آپ ان کے بہت بات میں آئے ہیں، لیکن بتائیے آپ نے امام ابو حنیفہ کو پڑھا؟ فرمانے لگے جی ہاں حفظت ان محمد وقرا بعیر. میں نے ابو حنیفہ کو تو نہیں پڑھا، اس کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی سے پڑھا. اور کتنی حدیثیں پڑھی؟ فرمایا وقرا بعیر. ابو حنیفہ کے علم کی اتنی کتابیں پڑھی اسے اونٹوں کا لشکر اٹھا کے چلنا چاہے تو چل سکے، ایک اونٹ کا کام نہیں ہے. وقرا بعیر، بعیر اونٹوں کے لشکر کو کہتے ہیں، صرف جمل نہیں ہے، ایک اونٹ کی بات نہیں ہے. وقرا بعیر. میں امام احمد ابن حنبل کے دربار میں گیا. امام احمد آپ کا دنیا میں بڑا نام ہے، آپ نے ابو حنیفہ کے بارے میں کیا سنا؟ وہ فرمانے لگے میری زندگی کی خواہش ہے اے کاش امام ابو حنیفہ کی زیارت کرتا، لیکن میں نے جتنا پڑھا میں اعلان کر رہا ہوں هو من العلم والزہد والورع والتقوى وإيثار دار الآخرة بمحل لا يدرك أحد ممن بعده. فرمایا ابو حنیفہ علم میں، تقوی میں، طہارت میں، للہیت میں اور آخرت کو ترجیح دینے میں اس بلند مقام پہ فائز تھا کہ بعد والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے دوستو امام ابو حنیفہ وہ ہے جن کی تعریف ان لوگوں نے کی ہے. علمی اختلاف تو چلتا ہے، علمی اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی شخصیت پہ بکواس کی جائے، علمی رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کو داغدار کیا جائے، علمی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے دوسرے کی پگڑی اچھالی جائے. علمی اختلاف کا مطلب ہوتا ہے بندہ سنجیدگی کے ساتھ اپنی رائے دیتا ہے. ان لوگوں نے علمی اختلاف کیا پھر بھی امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے علم کو سلام کیا. بلکہ ایک موقع پہ امام شافعی جیسے امام نے فرمایا من اراد ان یعرف الفقہ، اے لوگوں اگر علم پڑھنا چاہتے ہو سنو سنو، کان کی کھڑکی کھول کے دل تک اس حوالے کو راستہ دینا. فرمایا من اراد ان یعرف الفقہ، اگر علم دین کے ماہر اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہو فَلْيَلْزَمْ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ، پھر ابو حنیفہ اور اس کے شاگردوں کو پڑھو. کیوں؟ فَإِنَّ النَّاسَ كُلُّهُمْ عَيَالٌ عَلَيْهِ. ابو حنیفہ علم میں ابا ہے، باقی محدث اولاد. عَيَالٌ عَلَيْهِ، وہ علمی ابا ہے. تو آپ اس سے بڑا جملہ اور کیا ہو؟ امام شافعی رحمہ اللہ جیسا بندہ. تو میرے دوستو امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ درجہ، یہ حیثیت، یہ ویلیو ہے کہ آج اس نے تمام مسائل لکھ کے امت کو دے دیے ہیں. آج ایک نماز کے مسئلے اٹھائیں 70,000 تو صرف نماز کے مسئلے اللہ اکبر سے سلام تک ابو حنیفہ نے لکھ کے امت کو دیے. یہ ان کا کارنامہ ہے صرف نماز کے. ورنہ کئی مسائل جو انگلیوں پہ حل کی امام ابو حنیفہ نے. حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ اس شخص کے پاس اتنے علوم، اس شخص کے پاس اتنا درجہ. امام عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں علوم تو تھے ہی، دنیا کے معاملات میں بڑا تجربہ تھا. کہتے ہیں کیسے؟ کہ ایک مرتبہ ہم حج پہ جا رہے تھے، امام عبداللہ بن مبارک امام بخاری کا استاذ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جا رہے تھے حج پہ اور گوشت بھون کے پکایا گیا، دسترخوان لگا تو ہمارے پاس ایک باؤل کم ہو گیا، ایک کٹورا جس میں ہم سرکہ ڈالیں اور سرکے میں بوٹی لگا کے کھائیں. تو باؤل نہیں تھا تو سب نے پوچھا، پورے قافلے میں جتنے برتن تھے پورے ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو کہتے امام صاحب نے فرمایا میں انتظام کیا دیتا ہوں. چھری دکھائے، چھری منگائی اور زمین میں چھوٹا سا گڑھا کھودا،
اس کے اوپر دسترخوان کا پورا وہ ترتیب رکھی. جب دسترخوان اوپر آ گیا کہ مٹی نہ آئے, اس میں سرکہ ڈالا کہ اس میں بوٹی بالکل ڈال کے کھا لو, یہ بول بن گیا. علم میں اتنے آگے اور تجربے میں. قاضی ابن ابی لیلہ کے پاس ایک مسئلہ آیا. ایک خاتون اپنے خامد کے ساتھ آئی, کسی دیہات سے شہر میں آئی, تو خاتون کا شوہر بوڑھا تھا, خاتون جوان تھی. اسے ایک جوان لڑکا پسند آ گیا, یہ اسے بھگا کے لے گیا. اب وہ بوڑھا بزرگ روئے کہ بیوی میری, بیوی میری, اور وہ لڑکا لے گیا. اس کی آنکھ مچولی ہوئی, اس کی بیوی لے گئے. قاضی کے پاس پہنچا, قاضی نے بندے بھیجے, بندے پکڑ کے آ گئے. بیوی کہتی ہے قسم اٹھاتی ہوں یہ میرا خامد ہے, اس کو تو میں جانتی نہیں ہوں. بوڑھے کا انکار کر. اب کیا کریں, کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ قاضی ابن ابی لیلہ کے ساتھ بیٹھے. کہا جی حضرت آپ بتا دیں. کہا جی تھوڑے ان سے دو باتیں پوچھ لوں, کل سے اجازت ہے؟ کہا جی ضرور, اتنے علمی مسئلے میں پھنس گئے, ارشاد فرمائیے. انہوں نے کہا بتاؤ آپ وہاں سے آئے تو کتنے بندے تھے؟ کہا جی ہم 2 بندے تھے. کہا کوئی جانور بھی تھا؟ کہا جی ہاں ہم 2 گدھوں پہ آئے تھے. کہا اس کے علاوہ بھی کوئی جانور تھا؟ کہا ایک کتا بھی ساتھ تھا. کہا پالتو ہے یا راستے پہ آیا؟ کہا جی پالتو ہے. کہا تیری بیوی کو بھی جانتا ہے؟ کہا جی جانتا ہے. کہا تجھے بھی جانتا ہے؟ کہا جی جانتا ہے. کہا وہ کتا کہاں ہے؟ کہا وہ میرے خیمے کے پاس ہے. کہا مسئلہ حل ہو گیا. قاضی نے کہا کیسے؟ کہا اپنی پولیس کے ساتھ میرے ساتھ چلے. پولیس کی کسٹڈی میں وہ خاتون اور اس کا نایا جھوٹا شوہر بھی چلا, اصلی شوہر بھی چلا. امام صاحب, قاضی, پولیس ساری گئے, اس کے خیمے میں پہنچے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کے شوہر کو, جو نایا شوہر بنا ہوا تھا جھوٹا, کہ ذرا اس خیمے میں جاؤ. وہ گیا تو کتا بھونکنے لگا. اس کے پرانے شوہر کو کہا جاؤ, تو کتا اس کے پاؤں چاٹنے لگا. پھر اس عورت کو کہا جاؤ, تو کتا اس کے سامنے میں دم ہلانے لگا. تو اس خاتون کو دیکھ کے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے مالک کو کتا جانتا ہے, تو اپنے خامد کو نہیں پہچانتی؟ اس نے فوراً معافی مانگی. کہا جی میں معافی مانگتی ہوں, مجھ سے غلطی ہے. اس جیسا دماغ کہاں سے لاؤ گے؟ اس جیسی فہم و فراست کہاں سے لاؤ گے؟ اس جیسی عقل و دانش کہاں سے لاؤ گے؟ جس شخص نے پیغمبر کے صحابہ سے پڑھا اور امت کو پڑھا. شکر کرے کہ یہ امام اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس دھرتی کا سب سے بڑا امام, امام اعظم ابو حنیفہ اللہ نے ہمیں دیا. ابھی خطیب ایشیا و یورپ تشریف لانے لگے ہیں نا, مولانا یحییٰ عباسی صاحب آ رہے ہیں. تو حضرت کا ایک مشہور جملہ میں آپ کو سنا دوں. وہ کہتے ہیں اللہ نے سب سے بڑی کتاب اتاری تو ہمیں دی. کہتے ہیں سب سے بڑا نبی اتارا تو ہمیں دی. سب سے بڑے صحابی حضرت ابوبکر ہمیں دی. سب سے بڑا امام جسے بنایا وہ بھی ہمیں. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے, دین حنیف پر, دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.